पास भेजे। मालूम हुआ कि जेलदार पहले ही बाहर आया बैठा है। जेलदार मेरे सामने आया, खुशामदीपन का ये आलम के रुकू में चला गया और दोनों हाथ माथे पर रखकर मुझे सलाम किया। फिर आगे बढ़ा और मेरा दायां हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी दोनों आंखों से लगाया। फिर मेरे हाथ को चूमा और मेरा हाथ बड़ी एहतियात से मेरी रान पर रख दिया, जैसे ये बेहतियाती से रखा तो गिर कर टूट जाएगा। ये शख्स अधेड़ उम्री से कुछ ही ऊपर ज़्यादा चला गया था। इत्तफाक से ये मकतूल की बरादरी का ही आदमी था और कुछ रिश्तेदारी भी थी। उसने मकतूल के मुतल्लिक तकरीबन वही रिपोर्ट दी जो नंबरदार दे चुका था। चूँकि यह मकतूल के रिश्तेदारों में से था, इसलिए उसने मकतूल के अंदर खाने की भी कुछ बातें बताईं। मसलन एक बात यह कि मकतूल को दोनों बेटे फ़िरोज़ और मंसूर माँ की तरफदारी में हो गए थे और बाप के दुश्मन बन गए थे। बाप के साथ दोनों बेटों की और माँ की बोलचाल बंद हो चुकी थी। फ़िरोज़ से तो मकतूल करनी कतराता था, लेकिन मंसूर को उसने 2-3 बार मारा पीटा भी था। अगर ऐसी बात थी, मैंने कहा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि माँ ने बेटों को भड़का कर तैयार कर लिया हो कि पेशतर उसके कई शख्स इस बेहया सरवरी के साथ शादी करें, बाप को दोनों बेटे दुनिया के तख्ते से उठा दें? नहीं हजूर, बूढ़े जेलदार ने जवाब दिया। माँ को बेटों के साथ बहुत ही प्यार था, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ। ये औरत तलाक कबूल कर लेती, लेकिन ये कभी बर्दाश्त ना करती कि उसके बेटे बाप के कत्ल में पकड़े गए हैं और उन्हें सजाए मौत हो जाएगी। जेलदार ने बताया कि मकतूल के दोस्ताना ताल्लुकात एक डाकू के साथ थे। नंबरदार ने यह बात शक में बताई थी, लेकिन जेलदार ने यही बात पूरे यकीन के साथ बताई और यह भी बताया कि इस डाकू को 2 साथियों समेत 7 साल सजाए कैद हुई है और उन्होंने सज़ा का अभी 1 ही साल पूरा किया है। जेलदार ने यह बात भी पूरे यकीन के साथ बताई कि यह डाकू डकैती का माल मकतूल के घर छुपा कर रखता था और मौजूद वक्त पर वहाँ से ले जाता और मकतूल को उसका हिस्सा दे देता था। मकतूल की बीवी का एक भाई भी था जो खासा बूढ़ा हो चुका था। मैं जेलदार से उसके मुतल्लिक पूछता रहा कि उसका रद्द अमल क्या है। जेलदार ने बताया कि वो कत्ल और खून खराबे की बात सोचने वाला आदमी नहीं। जेलदार को अच्छी तरह मालूम था कि उसने मकतूल की बीवी को उसके दोनों बेटों को कहा था कि जब मकतूल बीवी को तलाक दे तो अदालत जाएंगे और मकतूल के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करेंगे। इसका इरादा यह था कि मकतूल से जायदाद का हिस्सा वसूल किया जाएगा। मुझे इस मसले के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मकतूल का जायदाद का हिस्सा किसे मिलता है और क्या होता है। मेरी दिलचस्पी तो ये थी कि कोई सुराग मिल जाए और मैं उसके कातिल तक पहुंच सकूं। जेलदार से जुम्मेदार के मुतल्लिक पूछा और उसे कहा कि मुझे ये साफ बताए कि जुम्मेदार पर कत्ल का शक किया जा सकता है या नहीं। उसने कहा, जुम्मेदार को जहन से निकाल दो। मैं जुम्मेदार को शरीफ और नेक इंसान कहता था, लेकिन जेलदार ने उसे बेवकूफ़, बुज़दिल और बेगैरत कहा और यह भी कहा कि उसने खुद अपनी बीवी को सर पर चढ़ाया था और इतनी आज़ाद होगी कि उसके हाथ से ही निकल गई। मैंने मकतूल के छोटे बेटे मंसूर के मुतल्लिक बात की और कहा कि मेरे पास आकर उसकी क्या हालत होगी थी। मैंने उसे डरपोक और बुज़दिल कहा, लेकिन जेलदार ने मेरी इस राय पर यकीन ना किया। उसने कहा कि बेशक बड़ा भाई बदमाशी की तरफ चला गया है, लेकिन जो दिलेरी और गैरत इस छोटे में है, बड़े में नहीं। जेलदार हैरान होता था कि मंसूर ने मेरे सामने ऐसी कमज़ोरी और बुज़दिली का मुजाहरा क्यों किया। इस मसले पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने वैसे ही जिक्र छेड़ दिया कि सरवरी की बेटी मंसूर के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन मकतूल ने इजाज़त नहीं दी थी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मैंने अभी बात की ही थी कि जेलदार ने बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि ये बात बाहर शायद किसी और को मालूम नहीं। सरवरी की बेटी, जिसका नाम फ़रखंदा है, मंसूर को पसंद करती और मंसूर उसे पसंद करता है। ये मालूम नहीं कि उनकी आपस में खुफिया मुलाकातें भी होती थीं या नहीं। अलबत्ता ये मालूम है कि मंसूर ने अपनी माँ से कहा कि वो सरवरी की बेटी के साथ शादी करना चाहता है, तो माँ ने मकतूल को बताया। मकतूल ने इनकार कर दिया, लेकिन बात यहाँ ख़त्म ना हुई। मंसूर ने ज़िद शुरू कर दी तो बाप ने उसे 2 दफ़ा मारा पीटा। इस मसले पर मकतूल के घर में अच्छा खासा फसाद भी हुआ था। यह भी मालूम हुआ कि मंसूर ने यहाँ तक कह दिया था कि वो इस लड़की को साथ लेकर घर से भाग जाएगा। जेलदार ने यह भी बताया कि मंसूर ने अपनी माँ से कहा था कि किसी दिन उसके बाप का गला घोंट दूंगा। यह बात मंसूर की माँ ने जेलदार को खुद बताई थी। जेलदार ने मंसूर को समझाया था कि वो ऐसी ज़िद छोड़ दे और ये सोचे कि फ़रखंदा बदनाम माँ की बेटी है। जेलदार बताता था कि मंसूर एक तो पक्का इरादा कर चुका था कि फ़रखंदा के साथ ही शादी करेगा और अपने बाप का तो दुश्मन वो हो ही गया था। इस बात पे भी बाप ने मंसूर को मारा पीटा था। जेलदार ने मुझे ये भी बताया कि उसने मकतूल से कहा था कि अब बेटे पर हाथ उठाना छोड़ दे, यह अब जवान हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि बेटा भी हाथ उठा बैठे। मकतूल ने कहा था कि उसने उस पर हाथ उठाया तो वह बेटे को जान से मार डालेगा।
باپ کی یہ بات بیٹے کے کانوں تک پڑی تو بیٹے نے ماں سے کہا تھا کہ اب دیکھنا کون کسے مار ڈالتا ہے۔ ذیلدار کی اس بات پر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ یہی منصور میرے پاس بہت دیر بیٹھا رہا تھا اور میں نے اس میں جتنی زیادہ دلیری اور مردانگی دیکھی تھی۔ بہرحال یہ بات میرے لیے دلچسپ تھی، لیکن تفتیش میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ ذیلدار سے چند اور باتیں ہوئیں اور اسے باہر بھیج دیا۔ پھر میں نے ایک معزز آدمی کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ معزز آدمی مجھے دوسروں سے کچھ بہتر لگا۔ اس کے بولنے کا انداز متاثر کرتا تھا۔ اس کا نام مجھے یاد ہے اور میرے پاس لکھا ہوا بھی ہے۔ نام ملک فیاض تھا اور پتہ چلا کہ اس کا شمار بڑے ذمہ داروں میں ہوتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اس طرح بات کی جیسے مجھے یہ یقین تھا کہ مقتول کا قتل کا باعث یہی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینے اور سروری کو طلاق دلوا کر بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ملک فیاض نے کہا کہ میں کسی اور طرف بھی دیکھوں۔ وہ کہتا تھا کہ مقتول کی زندگی ایسی ہی تھی کہ اس کے کئی دشمن اور دوست بھی ہو سکتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ایک اشارہ دے تاکہ میں کسی اور کی طرف سوچوں۔ اس نے وثوق سے کہا کہ وہ بڑے ہی واضح اشارہ دے سکتا ہے۔ اس نے اس ڈاکو کا اشارہ دیا جس کا نام ذیلدار نے لیا تھا۔ ملک فیاض نے یقین کے ساتھ بتایا کہ مقتول کا اس کے ساتھ بڑا گہرا کاروباری دوستانہ تھا۔ اس ڈاکو کو تقریباً 1 سال پہلے ایک ڈکیتی کے جرم میں 7 سال سزائے قید ہو گئی تھی اور اس کے 3 ساتھی بھی پکڑے گئے تھے اور اب جیل میں بند تھے۔ اس ڈاکو کا ایک ساتھی وعدہ معاف گواہ بن گیا تھا۔ اسی وجہ سے کیس ثابت ہوا تھا۔ ڈاکو اور اس کے ساتھیوں نے ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی تھیں۔ صرف ایک ساتھی کی اپیل منظور ہوئی اور اسے بری کر دیا گیا تھا، باقی سب سزا بھگت رہے تھے۔ ملک فیاض نے بتایا کہ 4 مہینے پہلے یہ ساتھی جو بری ہوا تھا مقتول کے گھر آیا تھا اور اتفاق سے ملک فیاض نے اسے دیکھا تھا اور اس پر ملک فیاض کو کچھ شک بھی تھا کہ بندہ مشکوک ہے۔ وہ وعدہ معاف گواہ کو بھی ملک فیاض جانتا تھا، اسے بھی مقتول کے گھر آتے جاتے دیکھا گیا تھا۔ وعدہ معاف گواہ چند میل دور ایک گاؤں کا رہنے والا تھا اور ان کا جو ساتھی اپیل میں بری ہو گیا تھا وہ بھی اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ڈکیتی کا یہ کیس مجھ سے پہلے کا تھا۔ مجھے اس تھانے میں ابھی 7-8 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ملک فیاض کی بات سن کر میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا جو میرے ساتھ گاؤں میں آیا تھا۔ وہ میرے تھانے کا پرانا آدمی تھا۔ میں نے اسے اس کیس کے متعلق پوچھا، اس نے تصدیق کر دی اور پورا کیس سنا دیا۔ ملک فیاض کی بات صحیح معلوم ہوئی۔ ہیڈ کانسٹیبل وعدہ معاف گواہ کو اور بری ہو جانے والے ساتھی کو بھی اچھی طرح جانتا پہچانتا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ کل صبح یہ دونوں آدمی یہاں موجود ہونے چاہئیں۔ ملک فیاض کے بعد ایک اور معزز آدمی باہر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے بلایا تو اس نے جو باتیں بتائیں وہ مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھیں۔ اسے فارغ کر دیا گیا۔ میں نے خود بھی محسوس کیا کہ تفتیش کو ایک ہی رخ پر ڈال کر میں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے۔ ملک کا یہ اشارہ بڑا ہی قیمتی تھا۔ ڈاکوؤں کے ان دونوں ساتھیوں نے تو صبح آنا ہی تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات نہ خود سوؤں گا نہ کسی کو سونے دوں گا۔ سروری کو پوچھ گچھ کے لیے بلانا ضروری تھا، چونکہ اس کا مقتول کے ساتھ راز و نیاز اور دوستانہ تھا، اس لیے مجھے امید تھی کہ اس سے کوئی اہم اور ضروری بات معلوم ہو جائے گی۔ میں نے نمبردار کو بلا کر سروری کو کہا کہ ابھی میرے پاس لے آئے۔ سروری آ گئی۔ وہ کوئی غیر معمولی یا خاص طور پر حسین عورت تو نہیں تھی، لیکن اس کی خوبصورتی کا میں قائل ہو گیا۔ اس کے جسم کی ساخت اور ذرا لمبوترے قد میں ایک خاص کشش تھی جو دیکھنے والوں کو متاثر کرتی تھی۔ میں نے اسے بٹھایا اور پہلی بات یہ پوچھی کہ وہ مقتول کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بلا جھجک اقرار کیا کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اپنے خاوند سے اسے آخر کیا شکایت ہے کہ اس نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے کہا کہ بالکل ہی مولوی قسم کا آدمی ہے اور اس کے پاس مذہب کے سوا کوئی بات ہی نہیں، اور زندہ دلی تو اس میں ہے ہی نہیں۔ مجھے اس کے ان جذباتی یا جسمانی معاملات کے ساتھ تو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ مقتول کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مقتول کا دوستانہ ایک ڈاکو کے ساتھ تھا، کیا وہ جانتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مقتول کے اس قسم کے دوستانوں کو وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ وہ یہی جانتی تھی کہ مقتول کوئی شریف اور سیدھا سادہ آدمی نہیں۔ پھر میں نے اسے پوچھا کہ اسے کس پر قتل کا شک ہے۔ مجھے توقع تو یہ تھی کہ وہ فوراً اپنے خاوند کا نام لے گی، لیکن وہ سوچ میں پڑ گئی اور چند سیکنڈ بعد بولی، اس نے بہت سوچا ہے لیکن اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس نے بھی وہی بات کہی کہ مقتول کی درپردہ زندگی کچھ ایسی تھی کہ اس کے کوئی اور دشمن بھی ہو سکتے تھے۔ اپنے خاوند کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ یوں ہنس پڑی جیسے ہم دونوں دوست تھے اور بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ اس کی ہنسی میں طنز تھا۔ اس کے پاس صرف خدا ہے، سروری نے کہا۔ اس نے اپنا ہر کام خدا پر چھوڑا ہوا ہے اور اپنی غیرت
اور مردانگی بھی خدا کے حوالے کر دی ہے۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ قاتل میرا خاوند ہوگا تو یہ شک دماغ سے نکال دیں۔ اس میں قتل کرنے کی جرت ہوتی تو نمبردار کو اور دوسرے آدمیوں کو ساتھ لے کر چودھری مقتول کے گھر نہ جاتا اور اس کی منت سماجت نہ کرتا اور پھر میرے آگے بار بار ہاتھ نہ جوڑتا اور واضح نصیحتیں نہ سناتا کہ میں باز آ جاؤں۔ اس میں غیرت ہوتی تو چودھری کو اور مجھے بھی دن دہاڑے قتل کر دیتا۔ اس عورت کے ساتھ بہت باتیں ہوئی تھیں، ان میں سے میں نے یہ چند جملے بطور نمونہ پیش کیے۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ عورت کس قدر بد اخلاق اور بے ایمان ہے۔ اس کے دل میں تو خدا کا خوف بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے خاوند میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے، لیکن میں نے اسے روک دیا اور کہا کہ تمہیں اس دنیا سے محبت ہے اور اپنے لیے اسی دنیا کو جنت بنانا چاہتی ہو، لیکن تمہارے خاوند کے دل میں وہ اگلی دنیا ہے جہاں اللہ اپنے بندوں کے اعمال دیکھ کر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ میں نے اسے باتوں باتوں میں یہ بھی جتا دیا کہ وہ مال کھانے کی شوقین ہے اور شوقین پر اس نے اپنی عزت کو بھی قربان کر دیا ہے۔ وہ اس قدر اخلاق سے گر چکی تھی کہ میری اس بات کا صحیح اثر لینے کی بجائے کہنے لگی کہ اس نے کوئی مال نہیں کھایا، صرف کچھ زیور اور کچھ کپڑے چودھری نے تحفے کے طور پر مجھے دیے تھے، بس وہ لے لیے۔ میں نے ایسی بات نہ کہی کہ وہ مقتول کے اس انجام سے عبرت حاصل کرے۔ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا اور کسی نے اس کا گلا گھونٹ کر اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا۔ میں ضرورت نہیں سمجھتا تھا کہ اس عورت کو کچھ سمجھاؤں۔ میں نے اس کے خاوند کو ذہنی طور پر اب نارمل آدمی کہا ہے، یہ عورت بھی مجھے اب نارمل ہی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اسے کچھ باتیں طنزیہ بھی کہی تھیں اور کچھ پند و نصیحت بھی کی تھی، لیکن وہ اس طرح میرے ساتھ بے تکلف ہوگی جیسے ہماری بڑی پرانی دوستی ہو اور اب ہم ایک بار پھر مل بیٹھے ہوں۔